نماز کے حوالہ سے ہمارا باب چل رہا ہے۔ ہم نے نماز کی شرائط کے بارے میں پڑھا سنا کہ نماز کی کل 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی ادنا سی رہ گئی تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کے باہر والے یہ فرائض ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، اور جو نماز کے اندر فرائض ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 7 اور 6 13 فرائض ہیں نماز کے، جن کو ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو نماز کامل نہیں ہوگی۔ نماز کے اوقات کے بارے میں سنا، کن وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی مکروہ اوقات، اور نماز کے 7 فرائض ہیں۔ شرائط کے بعد فرائض کا ذکر ہوتا ہے کہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یہ شرطوں میں بھی شمار ہے اور یہ نماز کی فرائض میں بھی شمار ہے۔ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولی شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے کر لیا، ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ امام صاحب نے ابھی اللہ اکبر مکمل نہیں کیا، مقتدی نے پہلے کہہ دیا اللہ اکبر۔ ابھی امام نے اکبر لفظ کہا نہیں، مقتدی نے پہلے کہہ دیا اللہ اکبر، اب اس کی نماز سٹارٹ نہیں ہوگی۔ امام کی اقتداء مقتدی کے لیے واجب ہے۔ آگے کہا کہ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی۔ ایسا موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی۔ اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے سے آنے والا جو مقتدی ہے اس نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا، اب وہ جلدی سے آ رہا ہے کہ میری کہیں رکعت نہ ضائع ہو جائے، رکعت نہ چھوٹ جائے۔ اب وہ جلدی میں آ رہا ہے، اس نے کیا کیا، آتے ہی اللہ اکبر کیا، سیدھا اپنے رکوع کی طرف چلا گیا۔ اب وہ رکعت اس کی شامل نہ ہوگی جب تک کہ وہ تکبیر کہہ کے کچھ وقفہ قیام میں نہ رکے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے۔ اب دیکھیے پہلی تکبیر تو اس نے کہہ دی اللہ اکبر، یہ تو قیام کی تکبیر ہو گئی، اب دوسری تکبیر رکوع کی کہنی تھی، اس نے ایک ہی تکبیر میں اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی رکوع میں چلا گیا، تو اس طرح اس کی رکعت شامل نہ ہوگی۔ آگے فرمایا لفظ اللہ کو اللہ کہہ دینا، یا اکبر کو اکبر کہہ دینا، یا اکبار کہہ دینا، اس سے نماز نہ ہوگی، کیونکہ لفظ اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے نام کو بگاڑ کر لیا گیا ہے۔ اس کا معنی فاصل سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے۔ مثلا اللہ اکبر کہنے سے اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر اس کو بگاڑ کر لیا جائے اللہ اکبر اس طرح کہہ دیا معاذ اللہ، تو پتہ چل رہا ہے کہ صحیح تلفظ ادا نہیں ہوا۔ جب تلفظ صحیح ادا نہیں ہوا تو معنی خود بخود بگڑ گیا۔ اگر اس نیت سے پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا معاذ اللہ۔ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے، تو پتہ چلا کہ امام کے پیچھے جو مکبر بنا ہوتا ہے اس کو بھی علم ہونا چاہیے کہ میں نے تکبیر کس طرح کہنی ہے اور کب کہنی ہے۔ آگے فرمایا قیام، تکبیر تحریمہ دوسرا فرض ہے قیام۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، بقدر قرات فرض قیام بھی کے فرض، بقدر واجب واجب، بقدر سنت سنت۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی
یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوگی، یعنی جن نمازوں میں قیام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ان میں اگر بلا عذر بیٹھ کر نمازیں ادا کی تو نمازیں نہ ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑا ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑے۔ یعنی یہ جو پیچھے جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ عذر ہے۔ اگر ایسا عذر انسان کے اندر پایا جا رہا ہے کہ اس کو کھڑا ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، اس کی ٹانگ میں درد ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو اس کا آپریٹ ہوا ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، زیادہ دیر تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہونے میں، کوئی مرض ہے ٹانگ میں، کھڑا ہونے سے اس کو چکر آتے ہیں، ان تمام امراض کی بنا پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے۔ آگے فرمایا قرات، تیسرا فرض ہے قرات۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز نمایاں ہو جائے۔ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے، اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنی آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و گل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نا تو اتنی آواز نکالے کہ اپنی آواز اپنے کانوں میں پڑ جائے، اس کو پڑھنا کہتے ہیں، اس کو قرات کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی آہستہ قرات والی نمازوں میں قرات کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھیے کہ دوسروں تک اس کی آواز نہ جائے۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ عز و جل کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرتے وقت دل میں کہہ دینا اللہ اکبر، یہ ضروری نہیں، اتنا مطلب اس کو زبان سے کہنا ضروری ہے کہ خود اس کی آواز سنے، پھر تکبیر ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و مفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے کہ اتنی آواز میں قرات کرے کہ اس کے کانوں میں پڑ جائے۔